السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازمی ہے، ضروری ہے، فرض کیا گیا۔ دوسری جگہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، آقا فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم طلب کرو، علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔ تو آج ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے علم کیا ہے اور علم کے فائدے کیا ہیں، ہم کس طرح سے علم کو سیکھیں، علم کو کیوں سیکھیں، کیا واقعی میں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو کبھی بھی ہم ایمان سے نکل سکتے ہیں، ہمارا اسلام ہمارے ہاتھوں سے چھن سکتا ہے، ہمارا مذہب و ملت، ہمارا مسلک ہم لوگ بھول سکتے ہیں کیا؟ اور واقعی میں ایسا ہے کہ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو پتہ نہیں کب شیطان اس کو گمراہ کر دے۔ آج کل ایسے ایسے گانے چلے ہیں جن گانوں کو اگر انسان سن لے، سمجھ لے اور گا لے اپنے ذہن سے، اس پر عمل کر لے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ جن پر اگر انسان سن لے، غور سے عمل کر لے تو واقعی میں انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا آپ حضرات کو بتانے کی کہ علم کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے اور بغیر علم والے انسان کو شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، کس طرح سے شیطان بہکاتا ہے اور کس طرح سے اس کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، ایک شخص، حدیث پاک ہے کہ جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے تو بعد نماز عصر تمام شیاطین، تمام شیطان، حالانکہ ابلیس جو تمام شیطانوں کا باپ، تمام شیطانوں کا گرو ہے، اس کا تخت سجایا جاتا ہے سمندر کے بیچوں بیچ، اس کا تخت لگتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سرکار فرماتے ہیں، چھوٹے بڑے موٹے پتلے تمام شیطان وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں۔ تو ابلیس پوچھتا ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج کچھ لوگوں میں جھگڑا کرا دیا۔ دوسرے سے پوچھا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے، آج میں نے لوگوں کو شراب پلا دی۔ تیسرے سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا، آج میں نے لوگوں میں جھگڑے کرائے، شراب پلائی، لوگوں سے جوا کھلایا۔ چوتھے سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ آج میں نے 2 عورتوں سے چگلی کرا دی۔ پانچویں سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ آج میں نے کئی لوگوں سے غیبت کرائی۔ چھٹے سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ تو میں نے آج لوگوں سے چوری کرا لی۔ ساتویں سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ کوئی بولا میں نے زنا کرا دیا، کوئی بولا میں نے کچھ گناہ کرائے، میں نے کچھ گناہ کرائے۔ سب نے اپنے اپنے گناہوں کو بتایا، سب نے اپنے اپنے کارنامے شیطان ابلیس کو بتائے۔ اب ابلیس خاموش ہے، ایک کمزور سا، پتلا دبلا لاغر سا شیطان جو کبھی کچھ نہیں کرتا تھا، نکما نالائق تھا، اس سے پوچھا گیا، بتا تو نے کیا کیا؟ تو وہ بولتا ہے، صاحب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، ہاں ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے کے لیے جا رہا تھا، پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو مجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس کے بستے سمیت اس کو روک لیا اور مدرسے نہیں جانے دیا۔ اتنا سننا تھا، شیطان اپنے تخت سے، ابلیس اپنے تخت سے اترا اور اس کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، انتا 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 انتا، یعنی تو ہی ہے جس نے کچھ کام کیا ہے، تو ہی ہے جس نے کچھ کام کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، باقی کے جو شیطان تھے، جن نے شراب پلائی تھی، جنہوں نے زنا کرایا تھا، جنہوں نے چوریاں کرائی تھیں، جنہوں نے غیبت و چگلی کرائی تھی، جنہوں نے گالیاں دلائی تھیں، جنہوں نے لوگوں سے فحش کام کرائے تھے، وہ تمام حیران ہے کہ آخر ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کرا دیے، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس نے ایک ذرا سا کام کر دیا، ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک لیا، اس کو گودی میں اٹھائے پھر رہا ہے۔ اب ان میں آپس میں تفخر پیدا ہوا، سب آپس میں جلنے بھولنے لگے اور بولے، ابلیس سے بتاؤ اس نے ایسا کون سا کام کر دیا؟ تو ابلیس بولتا ہے، سنو، اور آپ لوگ بھی اس پر غور کریں، اس کی بات دیکھیں، پوائنٹ نوٹ کریں۔ وہ کہتا ہے، سنو، تم نے چوریاں کرائیں، تم نے زنا کرایا، تم نے جھوٹ بلوایا، تم نے شراب پلوائی، تم نے جھگڑے کرائے، تم نے لوگوں کو آپس میں دراریں ڈلائیں، تم نے لڑائیاں کرائیں، وہ سب تم نے اس لیے کرائیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اگر وہ لوگ عالم دین ہوتے، اگر وہ لوگ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہوتے تو نہ وہ زنا کرتے، نہ وہ چوریاں کرتے، نہ وہ جھوٹ بولتے، یہ تمام تمہارے کام بیکار تھے، تم تو بے روزگار ہو جاتے۔ اب بھی ان لوگوں کو بھروسہ نہ ہوا تو ابلیس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں پریکٹیکل دکھاتا ہوں، میں تمہیں اس کا بالکل پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ آخر کس طرح سے علم کی ضرورت ہے انسان کو۔ اب وہ لے کر کے گیا، تمام شیطان اس کے ساتھ کے چھپ گئے، اس نے انسانی روپ دھارن کیا، انسانی حیوت و شکل و صورت میں آیا، اور آنے کے بعد
ایک عابد صاحب، عابد بولتے ہیں عبادت کرنے والے کو، جو تہجد گزار بھی تھے، نماز تہجد بھی ادا کرتے تھے، باقی بھی عبادتیں کرتے تھے، تسبیح و تکبیر بھی بیان کرتے تھے، لیکن عالم نہیں تھے، علم کی کمی تھی۔ تو ایک عابد صاحب تہجد کی پڑھ کے گھر سے نکلے تھے فجر کی نماز کے لیے، بیچ میں شیطان آیا، انسانی شکل میں ابلیس آیا، آنے کے بعد پوچھتا ہے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، سلام کے بعد پوچھتا ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو بتاتے ہیں پوچھئے جلدی مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ پوچھتا ہے، ایک شیشی کو نکالتا ہے جیب سے اور پوچھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شیشی کے اندر تمام زمین و آسمان کو، جو بھی آسمان ہے جتنے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو، اس کے اندر داخل کر سکتا ہے؟ تو عابد صاحب نے شیشی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کی، زمین کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کہاں اتنا بڑا آسمان، کہاں اتنی بھاری زمین، کس طرح سے اس میں داخل ہو سکتی ہے؟ اب شیطان کہتا ہے آپ جائیے، بے شک آپ چلے جائیں، اپنی عبادت کریں جا کر کے۔ تمام شیطان کے چیلے آئے، آنے کے بعد بولتا ہے دیکھ لو، اس نے کئی سالوں تک اللہ کی عبادت کی، کئی سالوں تک نماز ادا کی، روزے ادا کیے، کئی سالوں تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو اس چیز کا بھروسہ نہیں ہے کہ بے شک اللہ اس کے اندر دنیا کو ڈال سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا، تمام چیلے حیرت میں ہیں، شیطان کے تمام چیلے پریشان ہیں کہ واقعی میں ابلیس کی بات میں تو دم ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے چلو میں تمہیں بتاتا ہوں علم کیا ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ علم سے انسان کس طرح سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اب ایک عالم دین کے قریب پہنچا، تمام شیطان غائب ہو گئے، ابلیس سامنے آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بولتا ہے حضور مسئلہ پوچھنا ہے۔ عالم دین بولتے ہیں بتا تجھے کیا پوچھنا ہے؟ کہتا ہے حضور، اپنی جیب سے وہی شیشی نکالتا ہے، وہی سیم سوال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شیشی کے اندر تمام زمین و آسمان داخل کر سکتا ہے؟ تو عالم دین کی زبان سے جملے ادا ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے تو شیطان معلوم ہوتا ہے، مجھے تو ملعون و مردود معلوم ہوتا ہے، ارے یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت تو اتنا طاقتور ہے، اللہ کا پاور تو اتنا پاور ہے کہ اگر میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے پر، سوئی کے ذرا سے ہول پر، چھید پر، اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس کی طرح کئی زمین و آسمان کو اس کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا، شیطان غائب ہو گیا اور اپنے چیلوں کے پاس گیا اور جانے کے بعد بولا دیکھا تم لوگوں نے، سمجھا تم لوگوں نے آخر علم کی برکت کیا ہے؟ اور ایک علم ہی تھا جس نے اس بندے کو اتنی عقل دی، یہ بندہ سمجھ پایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں، وہ چاہے جیسا چاہے، جب چاہے، جو چاہے کر دے، یہ اس کے حق میں ہے، یہ زمین و آسمان اس نے بنایا، تمام چیزوں کا پالنہار وہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود علم کی طرف بڑھیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم کی طرف بڑھائیں، علم سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ علم ہی ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج جو دنیا ہمیں دبا رہی ہے، ہمیں لچا رہی ہے، ہمیں پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے، اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ علم سے دور ہیں۔ ہمیں علم سیکھنا چاہیے، حدیث و قرآن کی سمجھ ہونی چاہیے، تمام مسائل کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، کم سے کم نماز تو ہماری درست ہو، کم سے کم غسل اور وضو ہمارا درست ہو جائے، مکروہات نماز، مکروہات وضو و غسل ہمیں یاد ہونے چاہیے، انقضاء نماز، نماز کے جن چیزوں سے نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز ناقص ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے، ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلام کی بنیاد کن کن چیزوں پر ہے، وہ چیزیں ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے، اتنا ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ اگر واقعی میں ہم اتنا سمجھ لیں تو ہماری دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی آباد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایک پیغام ہے، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں، ایک وقت کی روٹی آپ لوگ نہ کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور آگے بڑھائیں۔ وہ بچے آپ کی دنیا میں بھی نام کریں گے اور بچے آپ کو آخرت میں بھی ایک اچھا تاج پہنائیں گے، لوگ فخر کریں گے کہ واقعی میں یہ فلاں صاحب کے بچے ہیں، جن بچوں کے سبب ان کے ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج سجایا گیا ہے، جن بچوں کے سبب سے ان کی 7 پشتوں کی بخششیں ہوئی ہیں، جن بچوں کے سبب سے ان کے ماں باپ، دادا دادی، آبا و اجداد، ان کے محلے کے پڑوسی کے لوگ، تمام لوگ بخشے گئے ہیں، وہ ان کو برکتیں دی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔